السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول ایک بار پھر سے متاثر ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں آج آن لائن کلاسز شروع کرنے پڑے۔ اس حوالے سے ہم غزلیات پورشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم غزل نوٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غزل ایک عربی لفظ غزال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ، ہم ردیف اور ہم وزن ہو۔ معنوی لحاظ سے غزل کا ہر شعر کا ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ ہر شعر کا معنی جداگانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرعے بھی آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق و محبت ہے، مگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل میں اور بھی طرح طرح کے مضامین داخل ہو گئے ہیں۔ جدید غزل میں ہر قسم کے موضوعات، جذبات اور خیالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا۔ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شاعر ہیں، لیکن پہلے باشعور غزل گو ولی دکنی ہیں۔ اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر نام پیدا کیا، ان میں سراج اور ولی سب سے اہم ہیں۔ اقبال نے اردو غزل کو فلسفہ سے واقف کیا۔ فراق، شہریار، فیض وغیرہ نے پھر آگے جا کر اردو غزل کی خوب آبیاری کی۔ مرزا غالب نے عشق اور تصوف کا استعمال اردو غزل میں منفرد انداز میں کیا ہے۔ میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ بچوں، یہ نوٹ ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس نوٹ کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ خدا حافظ۔